السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ ڈیڈ لاک اس وقت حکومت اور اپوزیشن میں قائم ہو چکا ہے، اور اپوزیشن میں صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہی نہیں بلکہ اپوزیشن میں جماعت اسلامی بھی، جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی یک زبان ہو کر حکومت کے لائے ہوئے قوانین کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور اس میں سے سب سے اہم قانون جو کہ کانٹروورشل ہو چکا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا، یعنی وہ ووٹ کیسے استعمال کریں گے، کیا اس کے پس پردہ کسی قسم کی دھاندلی تو نہیں ہوگی، یہ وہ سارے تحفظات ہیں جو اپوزیشن اس وقت اٹھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کل آسمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں ایک تقریب تھی جو آج بھی جاری ہے لاہور میں، اور اس تقریب میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب موجود تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس موجود تھے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، باقی ججز اور دوسری قابل احترام شخصیات، وکلاء۔ وہاں پر بھی کچھ ایسی کانٹروورشل تقاریر ہوئیں جن کی وجہ سے جو ملک کے اندر مجموعی طور پہ ایک سیاسی ماحول ہے، وہ ماحول ایک بار پھر آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ کی طرح بھڑک اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل تقاریر کی پشاور میں اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے جلسے کو لیڈ کرتے ہوئے، حکومت کے خلاف مہنگائی کے حوالے سے اس میں بھی بہت سخت تقاریر کی گئی۔ میرے ساتھ تین جو شخصیات موجود ہیں، سینیٹر عباس آفریدی صاحب، آنریبل ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز سے، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حسان خاور صاحب ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، چیف منسٹر پنجاب کے، آپ کا بہت شکریہ حسان صاحب۔ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، آنریبل سینئر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینیٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کے الفاظ میں سے کچھ ایسی باتیں جس کی کسی طور پہ کوئی تائید یا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، لیکن یہ ایک وہ ماحول ہے جس میں آپ جس کی حدت اور شدت آپ اندازہ کریں کہ آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسان صاحب آپ سے آغاز کروں گا، جو کل تقاریر آسمہ جہانگیر صاحبہ کی تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہوئی، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو ہم نہیں یہاں پہ چلا سکتے، اور لیکن وہ سوشل میڈیا پہ اور سب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ اس میں حکومت قصوروار نہیں ہوگی اس ساری صورتحال کو، سیاسی جو ٹمپریچر ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے میں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت کا کردار ابھی تک تو یہ رہا ہے کہ ہم نے جس چیز کے اندر بھی کوئی اصلاحات کرنا چاہیے، ہماری یہ آفر تھی اپوزیشن کو کہ وہ آئے اور آگے آ کر ان ایشوز کے اوپر ہمارے سے بات کرے۔ آپ کے سامنے اپوزیشن کا رویہ ہے کہ وہ ایشوز کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے، وہ بے بنیاد شور مچانا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس بات کو تیار ہی نہیں کہ اصلاحات کا سفر آگے بڑھایا جائے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات ہو، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن سے اپوزیشن کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اداروں کے بیچ میں کوئی رخ نہ ڈلوائیں، اور آپ پرانی تقریریں جتنی ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوئیں، اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہوئیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ لوگوں کو شکر کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئی جو سب کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھتی ہے، تمام اداروں کے ساتھ ہم آہنگی سے بات کو آگے بڑھا رہی ہے، آگے چل رہی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ادارے ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں تو ظاہر ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ذرا اپوزیشن کا نیریٹو دیکھیں کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ادارے ایک پیج پہ ہیں تو پھر اس طرح کے الزام اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے آپس میں کوئی فرق آ گیا ہے تو پھر بالکل ہی اپنا قبلہ بدل کے ایک اور رخ میں چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کی تو پوری کی پوری توجہ اس بات پہ رہی ہے کہ حکومت اور ادارے یہ ایک پیج پہ نہ ہونے پائیں، اور جو اس صورتحال میں ان کا اپنا کردار تھا انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، جو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے تھا، مثبت کردار، کہ وہ چیزوں کے اوپر اپنی کوئی پالیسی دیتے، کوئی اس کے اوپر کوئی کام کی بات کرتے، حکومت کو سجیشن دیتے، وہ بھی نہ کر سکے۔ اچھا، یا وہ خود ایک پیج پر آ کر کوئی ایسی حکمت عملی لیتے کہ کوئی افیکٹو اپوزیشن ہوتی، وہ بھی آپس کی لڑائی میں پڑے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری اپوزیشن اس طرح کا کردار ادا کرتی رہی اور کر رہی ہے۔ رائٹ۔ سینیٹر سسی صاحبہ،
پہلے تو حکومت آپ کے نشانے پر تھی، یعنی اپوزیشن کے، آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، اس کو بھی تنقید کے نیریٹو میں شامل کر لیا گیا، اور جیسے بھی مولانا صاحب اس سے پہلے بھی بہت سخت باتیں کہہ چکے ہیں، یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم پنڈی پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اب کل عدلیہ اور یعنی سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کے سامنے بیٹھ کے ایسی سخت تقاریر کی گئی، اب عدالت بھی اس نیریٹو میں آ رہی ہے، تو نہ اپوزیشن ایک قدم پیچھے ہٹے، نہ حکومت یہ سمجھے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، نہ وہ پیچھے ہٹے، تو یہ تو اس ملک میں ایک عجیب فسادات کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں۔ شکریہ امیر صاحب۔ یہ دونوں جو آپ نے بتائے، ایک تو آپ نے بات کی کل والی کانفرنس کی، پھر پی ڈی ایم کی جلسے کی، یہ دونوں پروگرام نہ ہم ان کے ہوسٹ تھے، نہ ہمارے لوگ تھے کوئی جنہوں نے کوئی ایسی عجیب سی یا تنقید، ہمارا حق ہے، جمہوری رائٹ ہے، لیکن کوئی یعنی کہ اتنی بہتان بازی والی کوئی بات کی ہو۔ ہاں، فیکٹس کی بنیاد پر ہم جدوجہد جو ہماری رہی ہے اس حوالے سے جو قصوروار رہا ہے، اور حکومت سے لے کر جو ہے مختلف جو ان کے تعدی ہیں، یا ایون عدلیہ کے حوالے سے ہم اپنی آبزرویشن یا بات رکھتے ہیں، لیکن الزام تراشی ہم نے کبھی بھی نہیں کی اس طرح۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اگر مولانا صاحب نے کوئی بات کی ہے تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہم نہیں ہیں۔ مولانا صاحب وکھرے قسم کے رہنما ہیں، ان کا ایک بہرحال نیریٹو رہا ہے، اس کو آپ متحدہ اپوزیشن کا نیریٹو نہیں کہہ سکتے، ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے، اور ہم اپنی بات بھی ہم بھی رکھتے ہیں اپنی بات، لیکن بہرحال طریقہ کار اور لبالب اس کا جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ اور جو کل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی جو کرد صاحب نے یا دوسروں نے جو بات کی، پاکستان میں جیسی بھی جمہوریت ہے، بہرحال ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن وی ایگری ٹو ڈس ایگری، دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہر اس چیز سے جو ایگری کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا اپنا نیریٹو ہو سکتا ہے، لیکن متحدہ اپوزیشن کا جو پارلیمنٹ میں قوانین کے حوالے سے جو رہا ہے ہمارا ویو پوائنٹ، یا اس حوالے سے جو بھی ہماری آبزرویشن سے موقف رہا ہے، اس پر تو میں تبصرہ کر سکتی ہوں، لیکن یہ الگ الگ دو ایونٹس جو کل ہوئے ہیں اس حوالے سے تو میں بات یا ان کو دفاع کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتی، ان کو اپنی بات۔ لیکن آپ کو ماحول، ششی صاحبہ، جو ماحول اس وقت بنتا چلا جا رہا ہے، ایک بھرم تھا کہ کسی کے خلاف بات کرنی ہے تو کس حد تک کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، وہ بھرم ختم ہو رہا ہے، بات اب چوک چوراہوں میں اور اس قسم کے تعزیتی ریفرنسز میں ہر جگہ پہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیا یہ جو بھرم ختم ہو جائے گا جب ریاستی اداروں کا، پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ امیر صاحب، میرے خیال میں ایک تو عدلیہ سے لوگوں کی بڑی ہی امیدیں وابستہ رہی ہیں، خاص کر جو جمہوری حکومتیں جب انہوں نے پہلی دفعہ ٹینیور پورا کرنا شروع کیا، جس کی شروعات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے۔ آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت کچھ عددی اکثریت کی بنا پر بیساکھیوں پہ ہی حکومت کر رہی ہے، تو وہ تھینکفل ان کو ہونا چاہیے کہ یہ ٹالرنس اور جمہوری ایک اس کی جو ہے وہ شروعات ہم نے کی تھی کہ اکثریت کی بنیاد پر، لیکن بہرحال ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی سے اس طرح نہیں ساتھ جس طرح ہونے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔